بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ روس اور پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، وہ ایک طرف تو ہمارے تعلقات تیل کے سپلائی کے حوالے سے بڑھ رہے ہیں، دوسرے جو یوکرین کا جو گرین ہے، جو گندم ہے، وہ بھی پاکستان آ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس جو گندم کی جو اس وقت جو بمپر ہمارا جو گیہوں نکلا ہے، وہ اس کے باوجود بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ آٹے کا کرائس ہوا ہے، تو ہمیں بہرحال یوکرین کی جو گیہوں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اپنی بمپر جو ہے وہ کراپ ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم یہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جس انداز سے جو ایسا بیج بنایا تھا کہ جو 1 ایکڑ میں 60 من گیہوں بنا دے، جو انہوں نے خاص علاقوں کو سلیکٹ کر کے وہاں سے ہماری بمپر جو گیہوں کی پیداوار ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ جو ہماری ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ ہم جو سعودی عرب سے لیتے تھے یا UAE سے لیتے تھے یا کسی اور ملک سے لیتے تھے، وہ تیل ہمارا بہت مہنگا پڑتا تھا، اور ہمیں اس میں پیٹرو ڈالر میں جو سلسلہ ہے، ڈالر میں اس کی ہمیں رقم ادا کرنی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے ہم بہت مجبور ہو گئے تھے اور ہمارے پاس ڈالر تھے نہیں۔ تو اس کے بعد میں ہمارے جو امریکنوں نے اجازت دے دی، اور وہ ہم پھر روس سے تیل خریدنے لگ گئے ہیں، اور جس میں سے اب تک 2 جہاز آ چکے ہیں، جو 1 لاکھ ٹن تیل ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اسی طرح سے LPG بھی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اب روس جو ہے میں نے جیسے کہا کہ سپر پاور مانا جاتا ہے تیل کے سپلائی کے معاملے میں، دنیا کا جو دوسرے نمبر کا سپلائر ہے، جو گیس کا سپلائر ہے، وہ بھی روس ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں اس کی 80% معیشت جو ہے وہ تیل کی فروخت پر انحصار کرتی ہے۔ تو امریکہ نے اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی جو صدیوں سے جو تیل خرید رہا ہے یورپ، اس پر پابندی لگا دی کہ صاحب اب یہ نہ وہ روس کا تیل بکے گا، اور نہ اس کا معیشت جو ہے اٹھے گی اور تباہ ہو جائے گی، اس کے پاس پیسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس کے فوری طور پر چین اس کی مدد کو آیا، چین نے اس سے تیل خریدنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں انڈیا نے اس سے تیل خریدنا شروع کر دیا۔ ہم نے بھی پھر امریکہ سے کہا بھائی اگر یہ بات ہے تو ہمیں بھی اجازت دی جائے، تو وہ ہم نے ان سے تیل خریدنا شروع کیا ہے۔ پہلے جو ایک جہاز آیا جس میں 45,000 ٹن تھا، وہ ہمارے خود وزیر اعظم نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تبدیلی کا دن ہے، اور انہوں نے کہا قوم سے کہا کہ ہم نے آپ نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کیا، اگرچہ یہ زمانے میں فیصلہ جو ہے عمران خان کے زمانے میں ہو گیا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے دوبارہ ریوائیو کر کے بہرحال وہ سستی گیس تیل حاصل کی۔ اس کے بعد میں دوسرا جہاز گلائیڈر نوبل نامی جہاز جو ہے 55,000 ٹن لے کر خام مال تیل لے کر روس پاکستان پہنچ گیا، 45 اور 55 کو ملا کر 1 لاکھ ٹن ہو گیا۔ تو اب اس سے ہم امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، لیکن ابھی تک کوئی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ IMF جو ہے دباؤ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، وہ تیل کی قیمتوں کو بڑھانے کو کہہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے 30% بڑھاؤ تیل کی قیمتیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں وہ وہاں پر بھی اس پر پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب روس کو بھی جو ہے نئی مارکیٹ کی تلاش تھی، اور ہمیں تیل کی قیمت کی ضرورت تھی، اور اس میں ایک اور فائدہ ہوا ہے کہ ہمیں ڈالر کے دینے کے بجائے ہم نے یہ جو چینی کرنسی ہے یوان، اس میں ہم نے اس کو ادائیگی کی ہے، جس سے ہمارے پر جو ڈالر کا پریشر تھا وہ کم ہوا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھا ہمیں سہولت مل گئی۔ اس سے بھی اچھی صورت یہ ہے کہ ایران سے ہم اپنا تیل اور گیس خریدنا شروع کر دیں، جو ہمارا ان سے معاہدہ موجود ہے۔ تو اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ، کیونکہ وہ ہمارے سرحد پہ لگا ہوا ہے، تو اب لیکن اس میں بہرحال مشکلات ہیں، ہمیں اس کا سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا مشکلات ہیں، جو کہ نہ صرف یہ کہ پابندیاں ہیں بلکہ اور بھی کچھ مشکلات بھی ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو LPG کی کھیپ آئی ہے وہ بھی کافی بڑی تعداد میں آ گئی ہے۔ 1,10,000 ٹن LPG روس سے لے کر جہاز جو ہے ازبکستان افغانستان کے ذریعے سے ہمارے پاس جو ہمارے ٹرک ہیں NLC کے ٹرکوں کے ذریعے سے، جو کہ بہت خوبصورت بنا کے دیے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ LPG ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اگرچہ زمانے کے ساتھ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اب کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو الیکٹرک جو ہے ٹرینیں چلیں گی۔ الیکٹرک تو ٹرینیں دنیا میں چل رہی ہیں لیکن ہمارے یہاں نہیں چلتی ہیں، اور لیکن ہمارے الیکٹرک جو بسیں بھی چلیں گی، ہمارے پاس گاڑیاں بھی چلیں گی، تو اس میں لیتھیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لیتھیم افغانستان کے پاس ہے، ایران کے پاس ہے، تو وہاں سے آپ کو لینا پڑے گا۔ ایران کے اور افغانستان کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، اور افغانستان کے اور انڈیا کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، جو کہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ امریکہ کے کہنے پر وہ خراب کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے
ایک تیاری کی ہے کہ وہ افغانستان کو ایک دفعہ جب لیتھیم کا ان کو پتہ لگ گیا ہے تو انہوں نے بہانہ بنایا ہے کہ صاحب وہ وہاں سے دوبارہ افغانستان میں انٹر ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جو القاعدہ کا گروپ ہے دوبارہ منظم ہو رہا ہے، اور امریکہ کی مین لینڈ سرزمین پر خطرہ لاحق ہو رہے ہیں. تو وہ میرے خیال میں لیتھیم پر قبضہ کرنے کے لیے وہ وہاں یہاں آنا چاہتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک تو خوش آئند بات یہ ہے کہ روس سے تیل ہمیں آ رہا ہے. دوسری خوش آئند بات یہ ہے کہ ہم اس کو ڈالر میں پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. تیسری خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارے تعلقات ان سے بڑھ رہے ہیں. اور چوتھی یہ ہے کہ ہمارا جو ہم نے اپنے آپ کو امریکہ سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں یہ ایک بہرحال قدم ہے. اگر وہ آئی ایم ایف کو سے دباؤ سے نکلنے کا ایک قدم ہے. امریکہ اور انڈیا کے درمیان میں بھی جو تعلقات ہیں وہ میرے خیال میں تو خراب ہو جانے چاہیے، اس لیے کہ ابھی تو انہوں نے اس پہ کہا ہے جو ہیومن رائٹ جو وائلیشن ہے وہ بہت سخت ہو رہی ہیں انڈیا میں. لیکن ابھی تک مودی کو جو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ مودی نے یہ بیان اس وقت آیا ہے جب وہ مودی کی دورہ ختم ہو گیا اور مودی نے انہیں کوئی امید نہیں دلائی. اس کے بعد میں امریکنوں نے اپنی یہ چال شروع کی ہے کہ آپ کی ہیومن رائٹ وائلیشن ہونے شروع ہو گئی ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ اب کیا ہوگا. لیکن ہمارے پاکستان کے لیے یہ اچھی علامت ہے کہ ہم نے روس کے ساتھ میں اپنے تعلقات کو استوار کیے ہیں چین کے کہنے پر. ہمارے یہاں سے بھی ان کے ہاں جو ہے جو مال جا رہا ہے وہ بھی ایک ہے سلسلہ ہے کہ ہمیں بارڈر کے تحت ہمارا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے. تو کئی کنٹینر ہمارے چلے گئے ہیں. ایک بڑا کانوائے ہے جو کنٹینر کا جو سپلائی لے کر چین سے اور پاکستان سے لے کر جو ہے وہ ازبکستان اور افغانستان کے راستے ازبکستان پہنچا ہے. تو اب یہ ازبکستان ہمارا ایک مین لینڈ ہے جس میں جو ہمارے ان کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں. ان کے فوجی تعلقات بھی ہمارے بہتر ہو گئے ہیں. تو اور ملٹری تعلقات بھی اچھے ہو گئے ہیں وہ. تو اب ایسی صورتحال میں ہم امید کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے گا. اور تیل کی جو آمد شروع ہوئی ہے رشیا کے، تو اب میرے خیال میں تیسرا جہاز بھی آ جائے گا. تو تیل کی پھر قیمتیں کم ہو جائیں گی اور ہمارے ہاں تھوڑا سکون کا سانس ملے گا. ناظرین کرام، اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.